اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کے لیے ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام پر۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں اس عظیم پروگرام میں تاریخ فدق۔ آپ تاریخ فدق جان چکے ہیں، اب فدق یعنی وہ خطبہ جو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے دربار میں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے صحابہ کے درمیان کھڑے ہو کر کے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا فدق کے متعلق خطبہ دے رہی ہیں، مگر گفتگو کا انداز یہ ہے کہ توحید، اس کے بعد رسالت کی بات کر رہی ہیں، یعنی خود اپنے بابا کا قصیدہ پڑھ رہی ہیں، اور اس میں یہ باتیں بھی آیا کہ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہ تم لوگ کس پستی میں تھے اور میرے بابا نے یعنی جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں کہاں لے آ کر کے اب بٹھال دیا ہے۔ ان تمام باتوں کو پیش کرنے کا مقصد کیا ہے، فدق سے ان چیزوں کا کیا تعلق ہے، یہ سوال ہمیں کرنا تھا مگر وقت تمام ہو گیا تھا۔ آئیے یہیں سے شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ میں موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذکی حسن صاحب قبلہ اور حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید ذوالفقار مہدی صاحب۔ ملاقات کرواتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا ذوالفقار صاحب، آپ سے شروع کرتے ہیں۔ دہرانا نہیں چاہتا ہوں وہی بات جو ابھی ہم نے اپنے ناظرین سے کی ہے، کیا ان دونوں باتوں کا یعنی توحید پروردگار اور رسالت کی جو گفتگو جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ نے کی، اس کا فدق سے کیا تعلق ہے، اس پراپرٹی سے؟ دیکھیے، بہت واضح بات ہے جی۔ فدق لینے والے کون تھے؟ ٹھیک ہے، ظاہراً مسلمان۔ جی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اور جو بھی بہانہ یا جو بھی کاز یا جو بھی علتیں بیان کی ہو، اس سے بحث نہیں ہے۔ ظاہراً وہ لوگ اللہ کو مانتے تھے اور رسول کی رسالت کی گواہی بھی دیتے تھے اور اس بات کے بھی دعوے دار تھے کہ ہم اسی دین کے فالوور ہیں، اسی اللہ کے ماننے والے ہیں، اچھا، اسی نبی کے ماننے والے ہیں جس کی بیٹی جو ان کی بیٹی فرما رہی ہے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیے توحید کا ذکر کیوں کرنا؟ ایک جملہ اماموں کا ہے ہمارے، اگرچہ کسی اور جو ہے بیک گراؤنڈ میں فرمایا ہے لیکن فرمایا ہے، کہتے جس آدمی کو ریٹرن ملنے یعنی اگر میں جو ہے مثلا آج انویسٹ کرتا ہوں کوئی چیز، میں مثلا ایک بازار میں کوئی چیز خریدتا ہوں تو اس امید میں خریدتا ہوں کہ مجھے اس کا فائدہ ملے گا، جی یہی تو ہوتا مقصد۔ صحیح بات۔ کوئی بزنس کرنا چاہتا ہوں، کوئی کام کرنا چاہتا ہوں تو اس کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ مجھے اس کا فائدہ ملے گا، ہے نا؟ اماموں نے فرمایا کہ اگر کسی کو اللہ پر یقین ہو تو اس کے حرکات و سکنات بدل جاتے ہیں۔ صحیح۔ اگر مجھے پتا ہے کہ میں 1 روپیہ انویسٹ کروں گا اور اللہ مجھے 1 کروڑ دے گا، میں یقین ہوگا تو کروں گا یا نہیں کروں گا؟ ہاں بالکل کروں گا، بالکل۔ اتنا ریٹرن تو کہیں نہیں مل سکتا ہے، صحیح، اتنا تو کہیں مل ہی نہیں سکتا ہے، تو مجھے وہاں لگانے میں تو بہت اچھا لگے گا کہ بھئی مجھے اس کا فائدہ بہت زیادہ ملنے والا ہے نا؟ اسی طرح توحید کا عقیدہ انسان کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب جانتا ہوں کہ میری ہر حرکت پہ نظر رکھنے والا کون ہے؟ اللہ۔ یہ جو ہے آپ لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ہی جھپکی لیتا ہے۔ بالکل۔ هو الحی القیوم، ہاں، وہ زندہ ہے اور سارے انسانیت کو سنبھالے ہوئے ہے، مخلوقات کو سنبھالے ہوئے ہے۔ جی۔ اور میرا عقیدہ جب یہ ہے کہ مجھے بھی اللہ وہ سنبھالے ہوئے ہے، جی، تو میں کیا کروں گا؟ میں وہ کام کروں گا جس سے میرا پروردگار راضی ہو۔ صحیح۔ ٹھیک ہے، جی، یہی تو ہوگا مقصد۔ ہاں۔ اسی طرح رسالت، میں نے کہا تھا رسالت میڈیٹر ہے۔ نبی کیا ہے؟ اللہ کا پیغام لے کر مجھ تک پہنچانا۔ ٹھیک ہے، میں نے انہی کی بنا پر توحید سیکھی ہے۔ جی، انہی کی اگر کہنے سے جانا ہم نے، تو توحید کا مطلب نہیں واضح ہوتا کسی کے لیے۔ اللہ کیا ہے، اس کی صفات کیا ہے، کس کمال کا مالک ہے، یہ کسی کو واضح نہیں ہو سکتا تھا۔
تو ان دونوں چیزوں کو ذکر کر کے بی بی نے فرمایا کہ اگر تمہیں واقعاً اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان ہے تو یہ کر کیسے سکتے ہو تم کہ اللہ کے رسول کی بیٹی کا حق تم مار لو؟ تو دوسرے کے لیے مارنا تو بہت آسان ہو جائے گا. اگر جو دیکھیے اگر آپ ٹاپ لیول کے آدمی کا ہڑپ لے سکتے ہیں، غصب کر سکتے ہیں، صحیح بات، تو چھوٹے کا ہڑپنے میں کیا ہوگا؟ اس کی تو اصل سوچیں گے بھی نہیں. تو بی بی نے انہیں توحید کا ذکر کر کے اللہ کا خوف یاد دلایا کہ دیکھو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، جی تمہارے اوپر نظر رکھے ہوئے، ایک ایک حرکات اور سکنات کو مالک ہے. تو اے لوگو جو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، اپنے رسول کی بیٹی کے ساتھ کر کے اچھا ایک جملہ اس میں بہت غضب کا بی بی نے استعمال کیا، جی، کہا دنیا کا طریقہ یہ ہے کہ جس کا احترام کرتا ہے اس کے بچے کا بہت خیال رکھتا ہے. ہاں یہ تو ہے. اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی موجود ہے جی کہ اگر تم میرا احترام، میری عزت کرنا چاہتے ہو، احترام رکھنا چاہتے ہو، تو میرے اہل بیت کا پاس رکھنا، ان کا خیال، ان کا رکھنا، ان کے حق کی حفاظت کرنا. بی بی یہ دونوں بات کہہ کے بتانا چاہتی یہی رسول کا خیال رکھنا ہے تمہارا. اوہ تم نے اپنے رسول اور اللہ کا یہی خیال رکھا ہے. میں نے کہا میکسیمم 10 دن نہیں ہوا تھا اور یہ پورا واقعہ ہو گیا. تو کنیکشن بہت گہرا ہے. آج کسی بھی انسان کو اگر اللہ پر ایمان ہے، توحید پر ایمان ہے، جی، تو وہ واقعاً جو ہے اللہ کے سے خوف کھائے گا. اور ایسا خوف وہ جانتا ہے کہ اگر میں نے یہ کام کیا تو میرا نتیجہ کیا ہونے والا ہے. اور یہ سب باتیں وہ فاطمہ کہہ رہی ہیں کہ میرے خیال سے دنیا کے کسی مذہب میں، کسی کتاب میں کہیں ایک یہ بات نہیں ہوئی لکھی ہوگی کہ ان سے معاذ اللہ کوئی غلطی چھوٹی سی ہوئی ہو. تو یہ جو بات ہے میرے خیال سے یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے، بہت اہمیت کہ آج آئے تطہیر جس کے لیے جی سایہ فگن ہے، صحیح بات، جس کے احترام میں اللہ تعالیٰ نے سورہ دہر میں اس کا احترام اتنا کیا ہے اللہ کہ اس کے سامنے حوروں کا تذکرہ نہیں کیا، جس کے لیے سینکڑوں آیتیں اللہ نے بھیج دی، آیت اس کے مبارکہ ساتھ میں آپ جی صحیح بات ہے. تو کیسا برتاؤ ہو رہا ہے، کیسا برتاؤ ہو رہا ہے. یہ واقعی ناظرین یہ بڑی عجب سی بات ہے، اس لیے کہ ہر اسٹیج سے جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ کی، ہر ممبر سے، ہر اونچی جگہوں سے جناب صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کا ذکر ہم نے سنا ہے. یقیناً آپ بھی سنتے ہوں گے. الگ الگ جو مہینے آتے ہیں اس میں کبھی محرم ہے، کبھی ربیع الثانی ہے، کبھی ربیع الاول ہے، کہیں نہ کہیں ذکر خیر ہی ہوتا ہے. مگر ایک یہی چیز ہے جو اکثر نہیں چھیڑی جاتی، ایک تاریخی فیکٹ، ایک حقیقت ہم آپ تک بہرحال پہنچا رہے ہیں. مولانا ذکی صاحب قبلہ آپ سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ ٹھیک ہے توحید بتایا، رسالت بتایا، اب وہ فدق کی بات کر دیتی، مگر اس کے بعد اب یہ اسٹیپ آپ ہی نے بتایا تھا کہ امام علی علیہ السلام یعنی امامت کی طرف اشارہ کیا ہے. تو کیا انداز ہے گفتگو کا، ذرا وہ بتائیے. میں آپ ہی کے اس جملے سے آغاز کروں کہ آپ نے یہ بات کہی کہ شہزادی دو عالم اپنی بات پیش کر رہی ہیں جبکہ وہاں غلطی اور خطا کا امکان نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے. خود شہزادی نے جی یہیں پر آگے بڑھ کر یہ بات کہی کہ ثم قالت، روایت کی لفظیں کہ شہزادی آگے بڑھ کر فرماتی کہ ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے والد رسالت مآب ہیں، اقول عودن و بدوا، میں شروع اور آخر ہمیشہ ایک ہی بات کہوں گی، ولا اقول ما اقول غلطا، میں جو کہوں گی وہ غلط نہیں ہو سکتا، ولا افعل ما افعل شططا، اور جو میں کروں گی اس میں کبھی گمراہی نہیں ہو سکتی. یعنی اپنے قول اور اپنے عمل دونوں کے بارے میں سیدہ یہ بات بیان کر رہی ہیں کہ مجھے اللہ نے عصمت عطا کی ہے، نہ قول غلط ہو سکتا ہے نہ فعل میں اشتباہ ہو سکتا ہے. اب اس کے بعد شہزادی دو عالم نے اپنے شوہر نامدار سرکار امیر المؤمنین کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں. مگر یہیں پہ ایک بات یہ بھی میں کہنا مناسب سمجھ رہا ہوں کہ اگر آپ ہی کے قول کو کوئی جھٹلا دے تو
پھر اس کی طرف دیکھا جائے گا کہ یہ کون انسان ہے جو رسول کی بیٹی کی بات کو جیسا میں نے اس دن بھی عرض کیا تھا کہ سرکار رسالت مآب کے سرکار امیر المؤمنین نے جس موقع کے اوپر دربار میں ہیں دوسرے موقع پر اس موقع پہ امیر المؤمنین نے فرمایا کہ کیوں نہیں دے دیتے، شہزادی مانگنے آئی ہیں، کیوں نہیں فیدک واپس کر دیتے؟ اچھا کہا تھا کہ نہیں، یہ فے ہے اور اس پر ان کا نہیں، ہمارا حق ہے۔ اس موقع پہ امیر المؤمنین نے فرمایا تھا، میں اس دن عرض کر چکا ہوں کہ اگر آیت تطہیر پڑھی ہے کہ جس میں جناب زہرا کی طہارت کی اللہ نے گواہی دی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ کہا اگر سارے مدینے کی عورتیں مل کر کہیں اعوذ باللہ کہ جناب زہرا نے غلط کیا، تم کس کی بات مانو گے؟ کہا ان عورتوں کی بات جو مدینے کی ہے۔ امیر المومنین نے فرمایا تھا کہ کفرت، تم اس بات کے کہنے سے کافر ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کی گواہی کو ٹھکرا کر لوگوں کی گواہی کو قبول کر رہے ہیں، بندوں کی گواہی۔ اور یہ وہ چیز ہے کہ جو تمہیں توحید سے نکال کر کفر تک لے کر جا رہے ہیں، جہاں تھے وہی واپس جا رہے ہو۔ تو اس سے بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ شہزادی کی مخالفت دین کی اور اللہ کی مخالفت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ شہزادی آگے فرماتی ہیں کہ تمہیں میرے والد نے برائیوں سے اور بھٹکے ہونے سے نجات دلائی۔ ٹھیک۔ اس کے بعد فرماتی ہیں کہ کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها اللہ، جب کبھی بھی جنگ کے لیے آگ بھڑکتی تھی کافروں کی طرف سے، اللہ اسے خاموش کر دیتا تھا۔ اس لفظ پر غور کیجئے گا، اللہ بھڑکتی ہوئی آگ کو خاموش کر دیتا تھا۔ اس کے بعد فرماتی ہیں جب کبھی شیطان سر اٹھاتا تھا یا جب کبھی مشرکین جنگ کے لیے آ جاتے تھے، قذف اخاہ فی لہواتها، رسالت مآب اپنے بھائی کو ان بھڑکتے ہوئے شعلوں میں بھیج کر ان شعلوں کو خاموش کر دیتے تھے۔ یعنی بالکل بات واضح ہے، اللہ کو بھی جب کوئی کام اس روئے زمین پر جنگ کو ختم کرنے کی شکل میں انجام دینا ہے، یا رسالت مآب کو بھی جنگ کو ختم کرنا ہے، امیر المؤمنین کو آگے بڑھاتے تھے۔ اچھا، اور پھر وہاں کے اوپر فرماتی ہیں کہ فلا ینکفا حتی یتعظماخہا باخمصہ، جب تک اس سانپ کے سر کو زمین پر رگڑ نہیں دیتے تھے، یعنی جنگ کے سانپ کو، امیر المومنین واپس نہیں آتے تھے۔ فرماتی ہیں وَيُخْمِدُ لَهَبَهَا بِسَيْفِهِ، ان شعلوں کو اپنی تلوار سے بجھا دیتے تھے، خاموش کر دیتے تھے۔ اس کے بعد 10 فضیلتیں بیان فرمائی ہیں کہ دیکھو امیر المؤمنین کی کیا فضیلتیں ہیں۔ میں ان 10 فضیلتوں کے بیان کرنے کے بعد جو شہزادی نے فرمایا اس کو میں پہلے بتا دوں، اور فرماتی ہیں کہ تم لوگوں کا کیا حال تھا اس وقت؟ امیر المؤمنین میدان جنگ میں جا کر اپنی بہادری کے جوہر دکھاتے تھے، اور اسی لیے اگر آپ غور کیجئے جنگ بدر میں سامنے سے 70 لوگوں کو مسلمانوں نے قتل کیا ہے، کہ جو صنادید شمار ہوتے تھے، بڑے بڑے سمجھے جاتے تھے۔ 70 میں 35 سرکار امیر المومنین کے دست مبارک سے قتل ہوئے ہیں، اور جو بقیہ 35 ہیں ان کے قتل کے موقع پر بھی امیر المومنین مدد کر رہے تھے، شامل ہیں۔ تو ان 70 یہ جو بڑے بڑے ان کے سمجھے جاتے تھے، ایک سے ایک یہ جو ان کے ہیڈ تھے، ان سب کے سروں کو کچل دیا، ختم کر دیا، جنگ ٹھنڈی ہو گئی۔ اور شاید خندق میں بھی یہی ہوا تھا کہ عمرو کو، جو ان کا بزرگ ہے، جو ان کا بڑا ہے، اس کو قتل کر دیا، جنگ ختم ہو گئی۔ تو شہزادی نے بڑے پیارے نکتے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرماتی تم لوگوں کا کیا حال تھا؟ امیر المومنین میدان جنگ کی گرمی میں ہیں، وہاں تلواروں کی چمک کے درمیان، چمکتے ہوئے نیزوں کے درمیان امیر المومنین کھڑے ہوئے ہیں۔ وَأَنْتُمْ فِي رِفَاهِيَةٍ مِنَ الْعَيْشِ، تم لوگ عیش و عشرت میں پڑے ہوئے تھے، تمہیں آرام کی پڑی تھی، تمہیں مال غنیمت کا شوق تھا، تم ادھر اس طرف بھاگ رہے تھے۔ امیر المؤمنین رسول اللہ کی طرف سے دفاع کر رہے تھے، تم عیش و عشرت کے لیے میدان جنگ میں مال غنیمت بٹور رہے تھے۔ فرماتی ہیں وَآدِعُونَ فَاكِهُونَ، تم سب دوڑ رہے تھے، صرف کھانے پینے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے۔ آمنون، اپنے کو بچا کر رکھتے تھے۔ تَتَرَبَّصُونَ بِنَا الدَّوَائِرِ، تم کوشش کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں بیٹھے رہو، تمہیں باہر نہ نکلنا پڑے۔ حقیقت بھی یہی ہے۔ ابھی ایسے آپ نے جنگ خندق کی مثال دی، سب سر جھکائے بیٹھے ہوئے تھے، اور رسول کہہ بھی رہے تھے بار بار، فرما رہے رسول خدا کہ کون ہے تم میں سے جانے کے لیے؟ کوئی تیار نہیں ہے۔ امیر المؤمنین
جی بظاہر کمسن ہیں لیکن میدان جنگ میں جا کے دشمن کا سر قلم کر رہے ہیں. اللہ وَتَتَوَقَّفُونَ الْأَخْبَارَ تم سب صرف خبروں کا انتظار کرتے تھے کہ خبر مل جائے کہ جنگ جیت گئے، بس اب کیا کرنا ہے؟ دوڑ پڑنا ہے تاکہ مالی غنیمت مل جائے. وَتَنْكُسُونَ عِنْدَ النِّزَالِ جیسے ہی دیکھتے تھے کہ میدان جنگ میں حالات بگڑ رہے ہیں نکل لیتے تھے تم لوگ. ہو یعنی میں اس کو پھر سے دہرانا چاہتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا ہے، یہ ایک صادق، ایک امین کی بیٹی جس کے بارے میں خود اسی صادق نے کہا یہ ایک میرا ٹکڑا ہے، جی جی اور آیت کہہ رہی ہے کہ یہ سچی ہے. جی جی. وَتَفِرُّونَ عِنْدَ الْقِتَالِ اللہ اکبر. دشمن کے ہجوم کے موقع پر تم سب تلوار اٹھانے سے بھاگتے تھے. حقیقت یہ ہے، دیکھیے امیر المؤمنین کی شجاعت اسی لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. بقیہ تلواریں دبا کے بھاگتے تھے، امیر المؤمنین تلوار اٹھا کے ٹوٹ پڑتے تھے. جنگ احد میں رسالت مآب کی جان اگر بچی ہے امیر المؤمنین کی بنا پر. صحیح بات. ورنہ یہ مسلمان تو چھوڑ کے جا چکے تھے. ہاں اگر امیر المؤمنین وہاں پر نہ ہوتے تو سرکار رسالت مآب کی جان مبارک بچ نہیں سکتی تھی. حملہ ہو گیا تھا. صرف امیر المؤمنین کی بنا پر یہ دشمن پیچھے بھاگے ہیں اور رسول اللہ کی جان بچی ہے. ورنہ حقیقت یہ ہے کہ امیر المؤمنین کی شجاعت اسی لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے. جی اب میں وہ 10 باتیں جو شہزادی فرماتی ہیں کہ تم میرے علی کو پہچانو، مقدوداً فی ذات اللہ، اللہ کے لیے سختیاں برداشت کرنے والے. اللہ اکبر. دیکھیے یہ توجہ رکھیے، اللہ امیر کے المؤمنین، امیر المؤمن، حقیقت بھی یہی ہے. صحیح. جس موقع کے اوپر عمرو بن عبدود جی اس نے امیر المؤمنین کی توہین کی، آپ وہاں سے ہٹ گئے. کیوں؟ فرماتے اگر اب میں قتل کروں گا تو یہ میرے جذبات ہوں گے، میرا مجھے نفس. اپنے جذبے کے لیے نہیں قتل کرنا ہے، مجھے صحیح. اللہ کے لیے آگے بڑھنا ہے. سبحان یہ اللہ. جذبہ توحید جو سرکار امیر المؤمنین کی ذات میں نمایاں ہے کہیں نہیں دکھائی دے گا. کوشش کرنا، مستقل اللہ کے لیے زحمتیں اٹھانا، ٹھیک. ذات پروردگار کے لیے مشقتیں. فرماتے ہیں کہ اسی کے ساتھ ساتھ امر الہی کے لیے مستقل مصروف رہتے تھے کہ لوگوں تک بات پہنچ جائے. ٹھیک. کتنا بھی امر پروردگار کے لیے مشکلات اٹھانی پڑے لیکن پہنچ جائے. رسول اللہ سے سب سے زیادہ قریب علی تھے، سیدہ فرما رہی ہیں. جی سب سے زیادہ اگر کوئی قریب تھا رسول اللہ سے امیر المؤمنین. بے شک. حتیٰ نمازوں میں بھی امیر المؤمنین رسالت مآب کے بالکل پیچھے کھڑے ہوتے تھے. اور مجھے یاد آ رہی ہے آپ ہی دونوں حضرات میں سے کسی نے کہا تھا کہ جب بہت کم سن تھے تو خود انہی کے پاس سوتے بھی تھے. جی جی. رسالت مآب کے ساتھ رہے، جی. سب سے زیادہ رسالت مآب سے استفادہ کیا، جی. علم رسالت مآب سے لیا. اس کے بعد فرمایا کہ میرے علی کو پہچانو سیدن فی اولیاء اللہ، جتنے بھی دنیا میں اولیاء پروردگار ہیں، جتنے بھی ولی ہیں ان کے سید و سردار امیر المؤمنین ہیں. فرماتی ہیں کہ میرے علی کو پہچانو یہ اطاعت پروردگار میں ہمیشہ کمر بستہ رہتے ہیں، تیار رہتے ہیں. جہاں اللہ کی اطاعت کی بات آئے گی امیر المؤمنین سب سے آگے. فرماتے ہیں سب سے زیادہ جب معاشرے میں سختیوں کی بات آئے تو سب سے زیادہ سختی علی برداشت کرتے تھے. اللہ اکبر. جیسے اس وقت بھی مولانا نے بھی اشارہ کیا تھا، سب سے کم غزہ اہل بیت اطہار نے اور امیر المؤمنین نے استعمال کی اس دنیا میں. سب سے کم، سب سے زیادہ معمولی لباس پہنا، سب سے کم آرام دہ گھر میں رہے، سب سے زیادہ معمولی قسم کے بستر پہ لیٹے. کیوں؟ ساری دنیا کی مشقتیں خود برداشت کی تاکہ دنیا والے آرام حاصل کر سکیں. سبحان اللہ. فرماتی ہیں دشمنوں کو دور کر دینے والے، علی کی ذات دشمنوں کو بھگا دیتی تھی. جی. نام کا خوف تھا کہ لوگ کہتے تھے اس جنگ میں کہیں ایسا تو نہیں حیدر موجود ہوں، اگر وہ ہیں تو ہم جنگ نہیں کریں گے. کیوں؟ نام کا اتنا اثر تھا کہ لوگ ڈرتے تھے. فرماتی ہیں اپنے دوستوں کے لیے خیر خواہ تھے، بے شک ان کے لیے اپنا سب کچھ دے دینے پر تیار. معمولی بات نہیں ہے کہ سیدہ نے اپنی شہادت سے کچھ لمحات پہلے، 1-2 دن پہلے انار کی فرمائش کی، قرض لے کر 3 انار خرید کے آ رہے ہیں. راستے میں جناب سلمان ملے کہ بھوکے ہیں، کھانا نہیں ملا ہے، وہ 3 انار بھی دے دیا آپ نے. اللہ اللہ. اپنے دوستوں کے لیے. جی جی. یقیناً خیر خواہی امیر المؤمنین سے زیادہ کہیں اور دکھائی نہیں دے گی. فرماتی ہیں اللہ کی راہ میں جب نکل پڑتے تھے تو ولا یخافون لومۃ لائم،
لاکھ لوگ ملامت کریں، کچھ کہیں، سمجھائیں، کچھ بھی ہو، اللہ کی راہ میں کبھی پیچھے قدم نہیں ہٹے امیر نہیں المومنین کے۔ ہٹے، سبحان اللہ۔ آخری جملہ فرماتی ہیں کہ سب سے زیادہ اس امت میں اگر لوگوں کو نصیحت کرنے والا کوئی ہے تو امیر المؤمنین کی ذات ہے۔ سب سے زیادہ سب سے زیادہ اگر کسی نے لوگوں کی نصیحت کی، ہاں۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے، ایک بڑا بھائی اپنے چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے، ایک مخلص کسی انسان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، سب سے زیادہ امیر المؤمنین نے یہ کام کیا، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اسلام کی سربلندی کے لیے۔ اور اسی لیے وہ بات بھی جو سامنے آتی ہے کہ کبھی کبھی امیر المؤمنین نے مشکلات میں گھر جانے کے باوجود ان افراد کی بھی مدد کی کہ جنہوں نے امیر المومنین کا حق چھینا تھا، صرف ایک وجہ تھی، کیوں؟ اسلام سربلندی حاصل کرے۔ مسئلہ شخصی نہیں ہے، پرسنل میٹر نہیں ہے، وہ چوتھا پوائنٹ بھی شاید ایسے ہی ہے کہ ہمیشہ اطاعت پروردگار پروردگار میں میں ہمیشہ چاہے آگے دشمن کی ہی مدد کیوں نہ کرنا پڑے، دشمن مگر کی بھی اللہ- مدد اگر اس لیے کہ اسلام سربلندی حاصل جی۔ کرے، امیر المومنین اس کے لیے ہمیشہ آگے رہے۔ چلیے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، مگر اب اس گزرتے ہوئے وقت میں مولانا ذوالفقار صاحب یہ سوال اب یہاں پہ بالکل کرنا بھی چاہیے کہ یہ جو فضیلت بیان ہو رہی ہے کہ علی کو پہچانو، علی کو پہچانو، یہ فدق کا مدعا ہے نا، تو علی کو پہچانو سے فدق کا کیا مسئلہ؟ دیکھیے اس کا ایک گہرا تعلق ہے۔ اچھا، پیغمبر کی وفات کے بعد کس کے پیچھے چلنا، پیغمبر کی وفات کے بعد کس کے پیچھے جانا، مسلمانوں کو کہاں جانا چاہیے؟ دیکھیے اب یہاں پر دو راستے ہیں۔ جی ایک طرف ایسی شخصیت ہے جس میں اس طرح کے کمالات ہیں جو مولانا نے بیان کیے، بہت بڑی بات ہے یہ تو۔ ایک طرف امام ہے، علی علیہ السلام کی ذات ہے جن میں یہ صفات ہے اور کمالات ہیں، دوسری طرف سے صحابہ کرام ہیں۔ نہیں، میں اس بات کو اور ذرا اس سے کہنا چاہتا ہوں، انہی لوگوں کے نظریے سے کچھ لوگ امام نہیں مانتے ہیں، تو چلیے دو صحابہ ہیں، ایک ایسا بالکل، ایک ایسے صحابی ہیں بالکل بات جو بالکل گھر والے ہیں، قریب والے ہیں، ایک ایسے ہیں جو مہاجرین میں سے آئیں گے۔ گھر والے نہ بھی ہوتے جی اس بات پہ بھی تو دونوں صحابی ہیں نا، ہاں ہاں بالکل، اور ایک بہتر صحابی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں۔ خود جناب سیدہ بتا رہی ہیں، جناب سیدہ بھی بتا رہی ہیں اور سارے مسلمانوں کا اجماع بھی ہے، کہ ان سے بہتر کوئی ان نہیں۔ سے بہتر نہیں ہے کوئی۔ اچھا اچھا، اب ایک عقل مند کے لیے کس کے پیچھے چلنا چاہیے؟ جو بہتر ہوگا ان کے پیچھے اس چلے۔ کے پیچھے چلے۔ صحیح شہزادی ایگزیکٹلی یہی کہہ رہی ہے اوہ کہ تم جو ہے یہاں فیصلہ کرو، ایک وہ انسان جس کو اللہ کا دین، اللہ کی شریعت، اللہ کی اطاعت، اسلام کے پرچم اور یہ سب سے زیادہ محبوب ہے، سب سے زیادہ جانکار ہے، اس کے پیچھے جانا چاہیے، یا اس کے پیچھے جانا چاہیے جس کو سوائے اس کے آپ کہیں نہیں دکھائی دیں گے، کہ جنگوں سے بھاگ رہے ہیں، یعنی وہی ہے کہ سردار کے پیچھے جاؤ گے کہ لشکر والوں کے پیچھے؟ لشکر والوں کے پیچھے جاؤ۔ جی تو یہ بی بی نے انسانی فکر کو ایک جو ہے، یہ جو کہا جائے ایک انسانی فکر کو متوجہ کرنے کے لیے ایک دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، کوشچن مارک دے دیا۔ ہاں سوال یہ نشان لگا دیا کہ تم عقل مند ہو تو فیصلہ تم پر چھوڑ دیتی ہوں میں خالی تمہیں دو پکچر دکھاتی ہوں، دو تصویر بتا رہی ہوں، جی جی، یہ ایک تصویر یہ ہے، اچھا ٹھیک ہے، اور پھر تمہارا اختیار ہے، چوائس ہے، اللہ تو کسی پہ لاٹھی نہیں چلا رہا ہے، تمہیں یہ اس چوائس، معاملے میں تمہارا اختیار ہے، ہاں تم اختیار ہے کس کے پیچھے چلنا چاہتے ہو۔ اور شاید ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ صرف اس درباریوں سے نہیں کہہ رہی ہیں، آج تک کے مسلمانوں اور آنے والے، بالکل انسانیت آخر زمان قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس بات کی، اس فکر کی طرف دعوت دے رہی کہ تمہیں فیصلہ خود کر لینا، راستہ تمہارے لیے کھلا ہوا ہے، تم خود راستے پہ بہتر چل سکتے ہو، سمجھ سکتے ہو، دیکھ سکتے ہو، تو اب تم فیصلہ کر لو کہاں جا رہے ہو اور کہاں جانا چاہیے تمہیں، جہاں جانا چاہیے اور جس راستے پہ چلنا چاہیے فیصلہ کر لو۔ یعنی کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کی 63 سال کی تبلیغی زندگی کو شہزادی ایک مختصر سے جملوں میں بیان کر، لوگوں کے سامنے کوشچن مارک دے دیا؟ بالکل، اور قیامت تک انسان آنے والے انسانوں کے لیے ایک فکر دی کہ تمہیں خود فیصلہ کرنا ہے کہاں جانا چاہتے ہو، جانا تمہیں کہاں، پہلے یہ طے کر لو۔ تو کیا مطلب کہ فدق علی کو دے دیا جائے؟ دیکھیے اصل فدق کا مسئلہ نہیں ہے، فدق ایک پراپرٹی ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے،
جو بیوی کی تھی اور اس کو کسی نے غصب کر لیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ایک دیکھیے مسئلہ کبھی بھی کہیں بھی ایک چیز کا نہیں ہوتا ہے. مثلا ایک آدمی آ کر میری ذات سے کوئی چیز لے لے، وہ بحث نہیں ہے. سوال یہ ہوتا ہے کہ کس جو ہے اس کے پیچھے چلنے میں کیا کیا پریشانی آئے گی. اب صحیح بات ہے. ٹھیک. اصل بحث یہ ہے کہ میرے بھائی اگر یہ آج پیغمبر کی بیٹی کا حق اس طرح لے سکتا ہے تو کسی مسلمان کا حق لینے میں اس کو کتنا سیکنڈ لگے گا. ایگزیکٹلی بیوی یہ بتانا چاہتی ہے کہ دیکھو مسئلہ میرے خالی پراپرٹی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ کہ تم اپنی زندگی کس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو. آیا اس کے ساتھ گزارنا چاہتے ہو جو اللہ کے دین کا نگہبان ہے، حفاظت کرنے والا ہے، جس نے زندگی بھر سوائے اللہ کے کسی اور کی پرواہ نہیں کی ہے، جس نے اسلام کو سر بلند کرنے میں زندگی کے کسی ایک لمحے میں کوتاہی نہیں کی ہے، جس نے اسلام، آپ دیکھیے واقعی جو ہے، واقعی مورخ ہے. صحیح. وہ کتاب اپنی لکھتا ہے جب مغازی، تو اس میں لکھا اس نے کہ اللہ کے رسول کو اللہ نے 2 معجزہ دیا، ایک قرآن اور ایک علی. اللہ اکبر. تو جب آج اتنے سال بعد ایک مورخ آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کو 2 معجزے ملے، زندہ معجزے، ایک قرآن اور دوسرے علی، اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج اسلام اپنی سربلندی کے ساتھ موجود ہے تو اس میں جس طرح قرآن کا کردار ہے اسی طرح علی کا علیہ السلام. اچھا. تو اب بیوی بتانا چاہتی ہے کہ ایک آئیڈیل شخص تمہارے پاس موجود ہے جس کے لیے اللہ بھی راضی ہے، اللہ کے رسول بھی راضی ہے. اس کو چھوڑ کر آپ ایسی جگہ پر جا رہے ہو جس کا فیوچر کچھ پتہ نہیں. اور شاید یہ بھی شاید ہو ذہن میں کہ میرے فدق کے لیے اسی کی گواہی کو ٹھکرا رہے. ہاں بالکل. جی دیکھیے یہ جو مسئلہ ہے واقعاً ایک پوری آئیڈیالوجی اور ایک اسلامی حقائق کے تحت آتا ہے. اللہ. اور شہزادی 2 عالم کی یہی جو ہے پہچان ہے کہ وہ اسلام ان کی رگوں میں رچا بسا ہوا ہے. جی. وہ اسلام کا اگر یہ کہا جائے تو وہ جو ہے مبالغہ نہیں ہے کہ اسلام کی مجسم تصویر کسی کو دیکھنا تو شہزادی 2 عالم ہے. بے شک. وہ بتا رہی ہے کہ تمہیں اسلام چاہیے یا کچھ اور. اگر اسلام چاہیے تو آؤ اس پر عمل کرو. سبحان اللہ. اگر نہیں تو پھر تمہاری مرضی، جدھر جانا چاہتے ہو چلے جاؤ. چلیے آقا، بہت بہت ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اور ہمارے ناظرین، آپ کو یقیناً بڑی دلچسپی بھی ہو رہی ہوگی، مگر اسی کے ساتھ ساتھ کہیں نہ کہیں یہ بات یعنی ایک کچھ نہ کچھ بات چپ بھی رہی ہوگی. یہ کیا ہو گیا سن 11 ہجری میں، آخر یہ ہوا کیا ہے؟ یقیناً آپ اس کی تحقیق کریں گے. جو لوگ جانتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہوا، جو لوگ نہیں جانتے ہیں انشاءاللہ وہ جان چکے ہیں اور بہت کچھ اب جاننے کی بھی کوشش کریں گے. دیکھیے جو ترتیب تھی وہ توحید، پھر رسالت، پھر امامت، اب اس کے بعد قرآن کی بھی باتیں ہیں، احکام کی بھی باتیں ہیں. یہ 2 ایسے اہم موضوع ہیں کہ جس پہ اگر بات نہ ہو تو پھر نامکمل سی بات رہ جائے گی. لہٰذا اب ہم پھر سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں جب حاضر ہوں گے تو ان تمام باتوں کو بھی مختصر ہی صحیح آپ کی خدمت میں آشکار کریں گے. بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات جب آپ تک پہنچیں گے تو ابھی تک جس طرح سے علم و معرفت میں اضافہ ہوا ہے اسی طرح بعد میں بھی انشاءاللہ اور زیادہ معرفت کے چراغ میں روشنی پیدا ہو جائے گی. فی الحال اجازت دیجیے. السلام. خدا.